الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم اور تربیت سے بہتر کوئی ہدیہ نہیں دیتا۔ یعنی جو سب سے بہترین چیز ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں، وہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی جو تربیت فرمائی وہ علم کے ذریعے سے تربیت فرمائی۔ لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے تو ان کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ علم حاصل کرنے کے متعلق ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو مکے میں ایک مکان تھا حضرت ارقم کا، دار ارقم، اور وہ اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعلیم کا مرکز تھا۔ مدینہ منورہ میں صفہ کے چبوترے پر صحابہ رہتے تھے، حضور سے علم لیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بچوں کی تعلیم پر اتنی توجہ فرمائی کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مکے کے اندر 13 سال گزرے تھے شدید آزمائشوں کے۔ مدینہ پہنچے، ایک ہی سال میں ایک جنگ ہوئی، غزوہ بدر۔ اس میں قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور ان قیدیوں کو جرمانہ لے کر، فدیہ لے کر چھوڑنا تھا۔ تو ان میں سے جو لوگ مال دے سکتے تھے ان سے مال کا جرمانہ لیا گیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو مال کا جرمانہ نہیں دے سکتے تھے مگر ان کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ فدیہ مقرر فرمایا کہ وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، اور یہی ان کے لیے فدیہ ہے۔ اس سے بچوں کی تعلیم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ مسلمان بچے گویا صحابہ کی اولاد تھی، اور وہ قیدی جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ ابھی اپنے کفر میں تھے، اپنے شرک میں تھے، مگر لکھنا پڑھنا سیکھنا ایسی اہم چیز تھی کہ مسلمانوں کے بچوں کو ان کے سامنے بٹھا کر لکھنا پڑھنا سکھایا گیا، اور اسی کو جرمانہ اور فدیہ قرار دے کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے اتنے فضائل بیان کیے کہ صحابہ کرام کو اپنی مصروفیات کے ساتھ علم کا شوق ہوا، پھر آگے بھی امت نے ترقی کی تو اسی علم کے راستے سے ترقی کی۔ بڑے بڑے علماء مسلمانوں میں پیدا ہوئے، دین کے علم کے اعتبار سے بھی پیدا ہوئے، دنیا کے علم کے اعتبار سے بھی بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوئے۔ تو تاریخ کے اس دور میں جو مسلمانوں کا ابتدائی صدیوں کا زمانہ ہے، عیسائیوں میں نہیں تھے بڑے بڑے سائنسداں، بلکہ صدیاں ایسی گزری ہیں کہ عیسائیوں کے نزدیک سائنس کا علم حاصل کرنا ایک بہت بڑا گناہ اور جرم تھا، اور اس زمانے میں مسلمان تھے، دنیا میں ہر فن میں وہ امام تھے، آگے تھے۔ اور آج دنیا میں جو کچھ بہار آئی ہوئی ہے یہ سب انہی کا طفیل ہے۔ افسوس کہ مسلمان کا رشتہ علم سے کمزور ہو گیا۔ مسلمان اور اس کا رشتہ علم سے کمزور ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمانوں کے اندر کچھ ایسے ناسمجھ پیدا ہو گئے، جیسے ہمارے شہر میں بھی ایک صاحب تھے، اللہ معاف فرمائے، ان کو داڑھی سے بڑی الرجی تھی، سنت والے لباس سے بڑی الرجی تھی، اور مسلمان بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن دینے کی بڑی دلچسپی تھی۔ بھائی دنیا میں یہ جو رونق ہے یہ دین ہے انہی کی جن کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ تو غرض یہ کہ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے ہیں جو وہ کام کر رہے ہیں جو دشمن کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ بات درمیان میں آ گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی امت بنائی جس کا سب سے بڑا شوق، سب سے بڑا مشغلہ علم کا تھا۔ وہ قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، قرآن اور حدیث کے لیے جو علوم مددگار ہیں، نحو ہے، صرف ہے، عربی گرامر ہے۔ تاریخ ہم پڑھتے ہیں مسلمان علماء کی تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک فن کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، اور جس زمانے میں سفر کی یہ سہولتیں نہیں تھیں، آج تو ہم ہوائی جہاز میں بیٹھ کے سفر کر لیتے ہیں، ٹرین میں بیٹھ کے سفر کر لیتے ہیں، کاروں میں سفر کر لیتے ہیں۔ وہ زمانہ اونٹ گھوڑے کی سواری کا تھا، پیدل چلنے کا زمانہ تھا، سینکڑوں میل سفر کرتے تھے صرف ایک چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث سیکھنے کے لیے، یا کسی بھی فن کی کوئی ایک بات سیکھنا ہو اور ان کو معلوم ہو کہ فلاں ملک میں ایک شخص ہے جو اس علم اور فن میں مہارت رکھتا ہے، تو وہ بہت لمبا سفر کر کے جاتے تھے اور وہاں سے وہ علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے کو صرف کرامت کے پہلو سے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت کی کرامت یہ تھی کہ ڈاکو تائب ہو گئے ان کے سچ بولنے پر، لیکن اس پہلو سے غور نہیں کیا جاتا کہ حضرت پیران پیر کو اس کم عمری میں ان کی والدہ کیوں بھیج رہی تھیں اپنے وطن سے دور، ایک ایسے سفر پر جس میں مال کا بھی خطرہ تھا اور جان کا بھی خطرہ تھا، ڈاکوؤں کا بھی خطرہ تھا اور درندوں کا بھی خطرہ تھا، لیکن وہ بھیج رہی ہیں اپنے بچے کو۔ کیوں بھیج رہی ہیں؟ کہاں بھیج رہی ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہی ہیں، ایسے شہر کی طرف جہاں علماء ہیں، جہاں ماہرین ہیں، تاکہ بچہ وہاں جائے، وہاں جائے گا، وہ پونجی لے کے جا رہا ہے، پونجی تو سال دو سال میں ختم ہو جائے گی، باقی اس کے بعد کیسا رہے گا؟ بچہ اپنا راستہ خود بنائے گا، خود کمائے گا، خود علم حاصل کرے گا، اور یہی ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے علماء کی تاریخ پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بہت سے علماء جن کے نام کتابوں میں آتے ہیں
ان کے ناموں کے ساتھ مختلف پیشے لگے ہوئے ہیں۔ مثلا وہ حلوائی تھے، یعنی مٹھائی بناتے بیچتے تھے مگر بہت بڑے عالم تھے۔ خصاف تھے، یعنی موچی تھے مگر بہت بڑے عالم تھے۔ بزاز تھے، کپڑا بیچتے تھے مگر بہت بڑے عالم تھے۔ اور اسی طرح مختلف فنون کے اختیار کرنے والے علم حاصل کرتے تھے، اور وہ زمانہ اس کے انداز الگ تھے، آج کا انداز الگ ہے۔ وقت کا ایک حصہ اپنے پیشے میں لگاتے تھے اور مابقی حصہ علم کے حصول میں لگاتے تھے۔ مسلمانوں کی ابتدائی صدیاں ایسی ہیں، جب اندلس مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا تو اندلس میں سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ تھا، ترقی تھی۔ آج ہم ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، مادی ترقی کے اعتبار سے ہم یورپ کو دیکھتے ہیں، امریکہ کو دیکھتے ہیں، چائنا کو دیکھتے ہیں۔ اس زمانے میں پوری دنیا جس جگہ کو دیکھتی تھی وہ مسلمانوں کا ملک تھا۔ پوری دنیا پیچھے تھی اور مسلمانوں کا ملک آگے تھا، مگر ایک شرط لازمی ہے، اور وہ شرط پہلی وحی میں بیان کر دی گئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس لیے اگر ایسا علم حاصل کیا جائے کہ رب سے رشتہ نہ رہے، پیغمبر سے رشتہ نہ رہے، اللہ پر ایمان نہ رہے، آخرت پر ایمان نہ رہے، تو پھر امت کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ امت کو ایسے علم والوں کی ضرورت ہے کہ جن کا اس پروردگار سے بھی رابطہ، تعلق ایمان کا، محبت کا ہو، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے یہ دماغ دیا ہے، جس نے یہ صلاحیتیں دی ہیں۔ اس کو بھول کر کے پڑھو گے تو اس پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا تو گزر جائے گی مگر آخرت میں سوائے ناکامی اور خسارے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ موجودہ حالات میں بھی جو بات بار بار عرض کی جاتی ہے، جیسے اس ملک کے حالات میں بھی ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا لائحہ عمل ہونا چاہیے، اور اس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ سے تعلق، نمازوں کی پابندی۔ ایمان کے بغیر، دین کے بغیر، نماز کے بغیر، اللہ سے تعلق کے بغیر کوئی تدبیر ہمیں فائدہ دینے والی نہیں۔ پھر اسباب کے درجے میں جو چیز اختیار کرنا ہے اس میں تعلیم اور معیشت ہے۔ تعلیم اور معیشت۔ مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم جو جمعیت العلماء ہند کے قائد ہیں، بعض موقعوں پر مولانا نے فرمایا کہ اگلے 20 سال تک اس ملک میں مسلمانوں کو 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا لینا چاہیے، ایک نکاتی ایجنڈا، ایک ہی پوائنٹ ہے اس میں، اور وہ ہے تعلیم، تعلیم، تعلیم۔ مولانا نے فرمایا اگلے 20 سال تک مسلمانوں کو یہ طے کر لینا چاہیے۔ اس ملک کے اندر بھی دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان تعلیم میں پچھڑا ہوا رہے اور وہ غلام بن کر زندگی گزارے۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کی صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ دنیا کے کچھ مالدار گروپ یہ چاہتے ہیں کہ باقی سارے انسان غلام بن کر زندگی گزاریں اور مال سمٹ کر ان کے پاس آ جائے۔ اور بعض جگہوں پر مسلمان خاص طور پر نشانہ ہیں، ان کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ایسے حالات میں ہمیں مقابلہ اپنے عمل سے کرنا پڑے گا، جہد مسلسل سے کرنا پڑے گا۔ 1-2 سال کی محنت نہیں ہے۔ بعض وقت بعض لوگ حالات سے پریشان ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فارمولہ بتا دیا جائے کہ جلد ہی حالات بدل جائے۔ تو ہم کبھی عرض کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ایسا کوئی فارمولہ تو نہیں ہے کہ 2 سال میں یہ ہو جائے گا، 4 سال میں یہ ہو جائے گا۔ قوموں کی زندگی میں 100 سال 50 سال بھی ہفتوں اور مہینوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک لمبی جد و جہد کرنا ہے، ایک لمبی محنت کرنا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ ہتھیلی پہ سرسوں اگ جائے اور بس چند دنوں میں کوئی حل نکل آئے تو اسے گھر میں جا کے کمبل اوڑھ کے سو جانا چاہیے آرام سے،
اور خواب دیکھنا چاہیے۔ حقیقت کی دنیا میں یہ چیزیں نہیں ہیں، حقیقت کی دنیا میں ایک لمبی محنت کی ضرورت ہے۔ اس وقت ملت کے جو حالات ہیں اس میں ہمیں اس پر توجہ دینا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پیسے کا صحیح سب سے بہترین مصرف اپنے بچوں کی تعلیم کو سمجھیں۔ مسلمان اس معاملے میں شعور سے محروم ہے، بہت کم مسلمانوں میں شعور ہے اس کا، اور جو لوگ اہل خیر ہیں مال خرچ کرتے ہیں، میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی غلہ اناج دینے سے بھی بڑھ کے اہم یہ ہے کہ آپ بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں، تعلیم کا انتظام کریں بچوں کی، سب سے اہم چیز یہ ہے۔ آپ نے کھلا پلا دیا بس ٹھیک ہے، بعض وقت ضرورت ہے، وہ پہلو بھی کام کرنے کا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن آپ نے صرف وہ کر دیا تو وہ کافی نہیں ہے، اس سے وہ مضبوط فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ تعلیم کا انتظام کریں، آپ اپنے پڑوس کی فکر کریں، اپنے خاندان کی فکر کریں، آپ اپنے بچوں کی اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور متعلقین کے بچوں کی ذمہ داری لیں اور ان کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیں، اور وہ تعلیم دین اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ ہو۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس وقت اس ملک میں بھی دوسرے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تعلیم کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کے دین اور ایمان سے محروم کر دیں۔ اس زمانے میں تعلیم اس کا بڑا ذریعہ ہے، تعلیم نہیں دی جا رہی ہے بلکہ تعلیم کے نام پر ایک تہذیب، ایک کلچر، ایک عقیدہ تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں بہت ضرورت ہے۔ ایک عالم دین کی بچی ایک غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنے تیار ہو گئی، معلوم کیا گیا بھئی ایسا کیسا ہوا؟ بھئی جب گھر کا ماحول یہ ہے پھر ایسا کیسا ہوا؟ تو کسی اسکول میں پڑھتے تھے اور 10ویں جماعت تک وہاں تعلیم حاصل کی، تو 10ویں جماعت تک وہ بچہ جو غیر مسلم تھا وہ بھی ساتھ رہتا تھا، بس یہ سبب بنا ادھر مائل ہونے کا۔ خیر الحمدللہ رک گئی وہ بچی سمجھانے بجھانے سے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے واقعات ایسے پیش آ رہے ہیں، تو ہم کو اس کے سبب پر غور کرنا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے، سبب یہ ہے 8 سال 6 سال روزانہ ساتھ جاتے رہے، ملتے رہے، اگرچہ کہ اس وقت خیالات میں کوئی خرابی نہیں تھی، مگر جو بے تکلفی پیدا ہوئی اور جو انسیت پیدا ہوئی، وہ بے تکلفی اور انسیت ذریعہ بن گئی، اور پھر ایمان خطرے میں پڑ رہا، دین خطرے میں پڑ رہا۔ ایک واقعہ نہیں ہے، بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اب واقعات پہ ہم رونا نہ روئیں، ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہم اپنی بچیوں کو اس ماحول سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم اپنے تعلیمی ادارے کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے اداروں کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔